नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारी आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम मुफ्ती साद मुश्ताक साहब। सबसे पहले मौलाना आपका स्टूडियो में तहे दिल से हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन राह-ए-नजात में हर रोज़ हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस सिलसिले में हमारा आज का मौजू है हिदायत। नाज़रीन हम हर रोज़ 5 वक्त की नमाज में अल्लाह ताला से हिदायत तलब किया करते हैं, हिदायत मांगा करते हैं। सैकड़ों मरतबा हम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं हर रोज़, लेकिन क्या हम उसके असल मफ़हूम से वाकिफ़ हैं, असल मफ़हूम जानते हैं? हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हिदायत के असल मफ़हूम तक नहीं मालूम है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि हिदायत आखिर है क्या। ये लम्हा फ़िक्रिया है। मौलाना साहब से इसी मौजू पर हम तफसीली रहनुमाई हासिल करेंगे और सबसे पहले मौलाना साहब आपसे यही जानना चाहता हूँ कि 5 वक्त की हम नमाज हर रोज़ अदा करते हैं और उसमें भी सैकड़ों मरतबा अल्लाह से हिदायत तलब किया करते हैं, लेकिन हिदायत आखिर है क्या ये हम नहीं जानते हैं। तो हिदायत पर तफसीली आपकी रहनुमाई चाहिए कि हिदायत है क्या। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबीयिल्लाह। ये एक बहुत अहम सवाल है और ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, और मैं इसमें ये अर्ज़ करूं कि इसमें किसी ज़बान का कोई ताल्लुक़ नहीं, जी। बल्कि अरबी जानने वाले और उर्दू या किसी भी ज़बान के जानने वालों के लिए एक अहम है कि चूँकि हम नमाज पढ़ते हैं, हर दिन नमाज पढ़ते हैं, उसमें सूरह फातिहा है। अगर काउंट किया जाए तो 50 मरतबा हम हर दिन सूरह फातिहा नमाजों में पढ़ लेते हैं। लेकिन उसमें जो उसका इंग्रेडिएंट है या उसकी जो मशमूलात हैं, कंटेंट्स हैं, उसको अगर हम जाने कि उसमें जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो क्या है जी, वो बहुत अहम है। जाके एक बंदा अपने रब से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या मांग रहा है वो तो जाने ना कि मैं खुदा से क्या मांग रहा हूँ। तो उसमें एक बुनियादी तौर पर सूरह फातिहा की यहाँ पे तफसीर मकसूद नहीं है कि सूरह फातिहा के 2 पार्ट हैं। जो दूसरा पार्ट है, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की गई है, उसके बाद वाले पार्ट में कहा गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की रहबरी फरमा, सीधे रास्ते पे हमें चला दे। तो ये जो सीधा रास्ते पे चला दे, हिदायत दे, रहबरी कर दे, तो ये हिदायत क्या है? तो याद रखिए कि ये इहदी ये लफ्ज इहदे अलग और ना अलग। ना माने हमको, यानी हमको, इहदिना हमारी रहबरी फरमा, हमें रास्ता दिखा, हमें दिखा। इहदे का मतलब ये, इहदे हिदायत के लफ्ज़ से बना है। हिदायत के माने हैं 2 तरह के माना बयान किए गए हैं। एक के माना है रास्ता दिखाना, अरबी का लफ्ज़ उसके लिए आता है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना। एक सिर्फ रास्ता बता दिया जाए। हम कहीं पर किसी चौराहे पे बैठे हुए और किसी से पूछें कि भाई हमें जामी मस्जिद जाना है, तो कोई कह दे कि भाई इस रोड से यूं चले जाइए और वहां से लेफ्ट मुड़ जाइएगा, वहां से राइट मुड़ जाइएगा तो जामी मस्जिद पहुंच जाइएगा। ये इराते तरीक़ है, रास्ता दिखाना है। जी। और एक दूसरा मतलब हिदायत का है, दूसरा माना ये है ईसाल इलल मतलूब, अरबी का लफ्ज़ है जिसका तर्जमा है मतलूब तक, मंजिल तक, मकसूद तक पहुंचा देना। जी। इसका मतलब है कि वो आदमी ये कहे कि मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ और उसको उस मंजिल मकसूद तक जाके ड्रॉप कर दे, पहुंचा दे। ये हिदायत है। तो हिदायत के 2 माना आते हैं, एक रास्ता दिखा देना और एक ये कि उस मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। ये 2 वजाहत इसलिए की गई है कि हजरत अबू तालिब की जब वो यानी बिल्कुल मौत का वक्त करीब आया, उनकी वफात का वक्त करीब आया, तो अल्लाह के रसूल हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक दफा कलमा पढ़ लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पे फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको चाहते हैं, आप उन्हें हिदायत नहीं दे सकते। मतलब उन्हें मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। अगर यहाँ ये कहा जाए कि आप रास्ता नहीं दिखा सकते तब तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो वहाँ ये कहा गया कि आप उस शख्स को जिसको आप दिल से चाहते हैं उनको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। आपका काम तो अच्छी बातों को बता करके एक रास्ते पे लाना है, सीधा रास्ता दिखाना है। आपका काम रास्ता दिखाने का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हिदायत के 2 माना आते हैं, रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुंचा देना। अच्छा मौलाना साहब, हिदायत हम भी मांगते हैं, नबी भी मांगा करते थे और औलिया किराम भी मांगते थे और मांगा करते हैं, तो क्या ये हिदायत की दर्जाबंदी नहीं है? बिल्कुल बिलाशुबा ये है और ये मकसूद भी है और हम जिंदगी में भी देखते हैं। एक जो स्टूडेंट भी पढ़ता है वही बुक,
ٹیچر بھی وہی بک پڑھتا ہے، لیکن دونوں کے پڑھنے کا انداز الگ الگ ہے. اس کو اپنی معلومات کے لیے جو ایسنشیل اسٹیج میں ہے، ابتدائی اسٹیج میں ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے، اور ٹیچر جو ہے اس میں اور امپروو کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو دونوں کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی جسے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا، وہ پہلے مرحلے میں یا نیا ہے، تو اسے تو ابھی راستہ چاہیے، بنیادی طور پہ وہ چیزیں چاہیے، اس کے لیے وہ ہدایت مانگتا ہے. اور جو آدمی اس میں اسلام میں داخل ہو چکا، وہ نبوت کے مقام پہ ہے، ولایت کے مقام پہ ہے، تو اس میں وہ کمال کی چیزیں مانگتا ہے، اور مجھے اس میں مضبوط کر دے، مستحکم کر دے، طاقتور بنا دے، اور اس میں اور اچھا کر دے. تو اس لیے اس کی درجہ بندی ہے، اور اس درجہ بندی ہی کو مانگا جا رہا ہے. مطلب کسی اسٹڈی کے لیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ابتدائی مرحلے میں ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے، اسی میں کمال کا درجہ حاصل کرنا چاہتے وہ اس کے لیے ہے. تو ہدایت کے بنیادی طور پہ یہ معنی ہوئے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہبری کر، بے شک، اور سیدھے راستے تک ہمیں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے پہنچا دینے کی دعا کی جاتی ہے کہ اس منزل تک ہمیں پہنچا دے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے صرف راستہ نہیں مانگا جائے گا بلکہ راستہ بھی مانگا جائے گا، اور اس منزل تک پہنچانے کی اللہ رب العزت سے درخواست کی جائے گی. تو کیا آج ہم صراط المستقیم پر مضبوط ہیں، مستحکم ہیں؟ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بہت بڑا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایسے سوالات لاتے ہیں کہ جو انسان کی روز کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک آدمی کی 50 سال عمر ہے، وہ گزر گئی اس کی عمر، لیکن اسے یہ نہیں احساس ہو پایا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. اس لیے ایک بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. انشاءاللہ لوگ اور بھی اس میں کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی انشاءاللہ تعالی. دیکھیے یہ جو آپ نے یہ بات پوچھی کہ آج جو ہے ہم اس راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں، تو دیکھیے سورہ فاتحہ پوری زندگی پڑھنے کے لیے حکم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دن اگر ہم داخل ہوئے ہیں کسی مرحلے میں تو بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور موت کے آخری لمحے میں بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو ہدایت کی ضرورت تو ہمیں ہمیشہ رہتی ہے. آپ کے اس موقع پہ میں ایک بات عرض کروں، اور میں بہت دل تھام کر کے سننے والوں سے میں درخواست کروں گا یہ ایک بات کہ سورہ انعام 8ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کی آیت نمبر 43 43 ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اللہ نے آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے، اور ان کے ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، تو وہ لوگ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہمیں یہاں تک ہمیں پہنچایا. اگر اللہ نہیں پہنچاتے تو ہم یہاں تک نہیں پہنچتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ہدایت پہ فائز ہو چکے ہیں، ہم ایک منزل تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ ہمیں اس میں امپرومنٹ کے لیے ہمیشہ پہلے اسٹیج کی طرح مانگتے رہنا ہے. یہ خیال نہیں لانا ہے کہ ہم مکمل ہو چکے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ دعا کریں. تو مطلب یہ نہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بسا اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کچھ کرنے کی توفیق دی، تو ہم اپنے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، خوش فہمی میں مبتلا بلکہ اسی مرحلے میں ہم رہیں کہ بھئی ہمیں اس کی اسی طرح ضرورت جیسے پہلے اسٹیج والوں کے لیے. یہ احساس برتری ہے، اور احساس برتری سے بھی ہمیشہ اسی آپ یہ جو میں اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ عام طور پر خطبوں میں بیان کر دی جاتی ہے، جبکہ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد کے لیے کہا گیا. ہم اگر کسی جگہ بیٹھ گئے ہیں مسجد میں تو یہ نہیں کہ ہمیں ہدایت مل گیا اور لوگ بے ہدایت ہیں. شکر کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، تو وہاں بھی شکرانے کے طور پر ہے. تو بسا اوقات اپنے منہ میں مٹھو بننے کے طور پر ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ، یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں گمراہی اور غرور تک پہنچا. اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنا ہے، ہدایت طلب کرنا ہے. اور تو آج اس کی معنویت بہت زیادہ یہ ہے کہ ہمیں ہر مرحلے میں، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف نماز روزے عبادات کے لیے، ہر مرحلے میں ہمیں ہدایت کی اللہ ہدایت کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے مولانا صاحب، اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پہ اگر لکھا جائے تو ہزاروں صفحات یہ کم ہیں. بے شک بے شک. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ ہم قرآن کریم میں جو صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے تو وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا آخر؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کی ہدایت وہ قرآن کریم کی ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم پہ عمل کرنے کو مانگا گیا ہے. یہ ایک وسیع معنی تھا. ایک دوسری یہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے، ایک مرفوعاً حدیث نقل کی گئی ہے، اس میں یہ کہا کہ حبل اللہ کی رسی کو مانگا گیا ہے، کہ سیدھا راستہ یعنی اللہ کی رسی کو مانگا گیا ہے.
تو اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مضبوطی کے ساتھ جو قرآن کریم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق. بہت سے لوگوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، جیسے ضحاک ہیں بہت بڑے محدث، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی اسلام ہے. لیکن ایک عام معنی ان لوگوں نے، جتنے بھی لوگوں نے بیان کیا، ایک عام معنی بیان کیا ہے. مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے مجھے جاب کی ضرورت ہے، جب روزگار کی ضرورت ہے، میں کسی کے یہاں جاؤں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا مجھے روزگار چاہیے، بلکہ میں کس طرح کا روزگار چاہیے، کس فیلڈ میں چاہیے، کس ہمارا کون سا فیلڈ ہے، کس میں ہمیں تجربہ ہے، کس میں ہم کرنا انٹرسٹڈ ہیں، سے ریلیٹڈ اہلیت ہے یا نہیں ہے. تو ایگزیکٹ وہ چیزیں ہمیں مانگی جاتی ہیں. اس سلسلے میں جو اب تک کے مطالعے میں ہمیں علامہ تمنا عمادی صاحب کی جو ہے اعجاز القرآن ہے، وہ نیٹ وغیرہ پہ بھی موجود ہے، جو سامعین جاننا چاہیں اس کو نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تمنا عمادی صاحب انہوں نے اس کو ایگزیکٹ کلیئر کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے پڑھا اس کو کہ دیکھیے اس آیت کو سامنے رکھا. انہوں نے قرآن سے قرآن کی تفسیر کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ 8ویں پارے میں سورہ ایک انعام ہے، ہاں وہ جو پہلے بتائی تھی وہ سورہ آراف کی تھی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے 151 اور 152 153 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فقر و فاقہ افلاس کے غرض سے بچوں کو قتل نہ کرنا، بے حیائی کی چیز کے قریب نہ جانا، اور بے جان کسی کو قتل نہ کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کر لینا، ولا تقربوا مال الیتیم، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور جب بولنا تو انصاف کی بات بولنا، اور اللہ سے جو عہد وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرنا. یہ 9 چیزیں بیان کی گئی، کل ملا کر 9 چیزیں. ان 9 چیزوں کے بعد جو 153 آیت نمبر میں جو بیان کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جی اللہ یہ کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. دیکھیے وہاں ان 9 چیزوں کو کیا کہا گیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہاں پر بھی سیدھا راستہ مانگا گیا ہے. تو دونوں کو ملا کر کے انہوں نے کہا کہ دراصل وہ 9 چیزیں جو زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بلکہ وہ اگر ان 9 چیزوں پہ عمل کر لیا جائے تو سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے. تو ان 9 چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اور بے شک صحیح بات ہے، اس پر اگر غور و خوض کیا جائے تو ایگزیکٹ وہ چیز ایک چیز. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے ہم ایک کر کے ایک بات اٹھاتے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا مولانا صاحب کیا ہے؟ پہلے تو اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں. بہت وسیع موضوع ہے لیکن بہت مختصر میں ہم بات کریں گے. جی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا میں بنیادی طور پر یہ تمام ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. شرک 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 بولا جاتا ہے، لیکن شرک کیا ہے؟ اور عربی کے لفظ کی بنا پہ وہ ترجمہ آ جاتا ہے لیکن ہم ڈیپلی نہیں پہنچ پاتے. شرک میں آتے ہیں کسی کو قریب کر دینا، مطلب کسی کو پارٹنر بنا لینا، یہ لغوی معنی ہے. لغوی معنی کسی کو قریب کر لینا، یعنی ساجھی بنا دینا، پارٹنر بنا لینا. مثلا میں اپنے کام میں کسی کو یہ کر لوں، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جو ہمیں احکامات دیتا ہے، حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، جو بھی احکامات خدا کے ہیں، ان احکامات میں ہم اس کے غیر جو اللہ کے علاوہ ہیں کسی کو شریک کرنا، احکام کو شریک کر لینا جو اس کے خلاف ہے، وہ شرک ہے. وہ شرک ہے اور اسے گریز کرنا، اس سے گریز نہیں بلکہ اس سے بچنا لازم ہے. ورنہ قرآن کریم کی دوسری آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دور حاضر میں کتنا ضروری ہے مولانا صاحب؟ دور حاضر کی بات میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں. یہ دیکھیے شرک اس کو بھی یہ نہیں کہا، اصل میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف ماتھا ٹیک دینا یہ شرک ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہے اور ایک طرف رسم و رواج جو ہمارے ہاں چلا رہا ہے، جو اللہ کے حکموں کے خلاف ٹکرا رہا ہے، وہاں پر ہم کہیں یار ہم کیسے چھوڑیں اس بات کو، یہ تو پرمپرا چلی آ رہی ہے. وہاں پر اگر ہم اس اللہ کے حکموں کے سامنے اگر ہم اس پرمپرا پر عمل کر رہے ہیں جو اس کے خلاف، یہ ضروری یاد رکھیں. جب ٹکراؤ ہو تب، جب ٹکراؤ نہ ہو تو اس کی کوئی بات نہیں، اس پہ دونوں پہ عمل کر لینا بھی شرک ہوگا. لہٰذا جو ریتی رواج ہیں ان سے ہمیں گریز کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے گریز کرنا، ان سے بھی. مثال کے طور پر اللہ کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہاں پر ایک آدمی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو
کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو، دینی، مذہبی، سیاسی، کسی بھی اعتبار سے، لیکن جو اس کے حکموں کے خلاف ہے اس کی بات مان لینا بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ یہ کہتا کہ کسی کو قتل نہ کرنا، لیکن کسی اوپر کے پریشر میں آ کر کے ہم کسی کی ایسا قدم اٹھا لیں تو یہ بھی شرک ہے۔ ہم نے ماتھا نہیں ٹیکا، لیکن اس کے حکموں کے خلاف ہم نے غیر اللہ کی بات مانی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور شرک سے بہرحال ہر حالت میں ہمیں بچنا ہے، گریز بہت ضروری ہے، ورنہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو قرآن اللہ اسی کو کہا گیا اگر یہ کر لے تو یہی پورا اسلام ہی کافی ہو۔ بلا شبہ صحیح بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر ہم شرک نہ کریں، اللہ کے حکم مانیں گے تو آپ اپنے آپ ہی مومن کہلائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے ایک جو پوائنٹ کا ذکر کیا ہے، والدین کی آپ نے فرما برداری کی بات کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم و زیادتی آج کل ہو رہی ہے۔ والدین کا حکم ہم نہیں مانتے ہیں، والدین کی شان میں گستاخی ہم اکثر و بیشتر کر دیتے ہیں، والدین جو چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے، والدین جو نہیں چاہتے وہ ہم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ جب اس سوال پہ آتے ہیں تو بہت اندر سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے اس پہ توجہ دلائی ہے، اور اسی آیت میں دیکھیے گا کہ شرک کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہیں بیان کیا اللہ، بلکہ دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کو بیان کیا۔ بہتر سلوک کی بات کہی گئی ہے۔ اس کی امپورٹنس اور اہمیت اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ شرک کے بعد اللہ کے نزدیک بڑی چیز کیا ہے؟ ہماری عبادات نہیں بلکہ ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک، بہتر سلوک ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ بھی ہے کہ ان آیتوں میں جو ہے یہ حقوق العباد سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حقوق اللہ تو حکم ہے اس کا بے شک، لیکن نماز روزہ اس طرح کی چیزیں نہیں۔ تو اسلام کا یہ پہلو کہ حقوق العباد بہت اہم ہے، اور ان کے پیچھے ایک سماجی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم حقوق العباد کی پابندی کر رہے ہیں، پامالی نہیں کر رہے ہیں، تو ایک بہتر سماج کو بھی تشکیل کہیں نہ کہیں ہم دے رہے ہیں۔ اسلام کا حصہ ہے، وہ ایک الگ سے چیز نہیں۔ تو میں اس طرف توجہ دلانا بالکل، اور والدین کی فرما برداری بھی اگر اس کو سماجی طور پر دیکھیں تب بھی بہت مفید، بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس کے بعد شرک کے بعد سب سے پہلے جو بات کہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ ماں باپ کا دل نہ دکھے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کہو جس سے ان کے بدن کو ٹھیس لگے۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ ایک تو مشکل سے یعنی مرحلے طے کرتے ہیں، بچوں کی پروان کو پروان چڑھانے کے لیے، اچھے اس کے لیے پوری زندگی تج دیتے ہیں۔ آخر ماں باپ کس کام کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں؟ پھر انہی ماں باپ کے ساتھ احسان فراموشی کی جائے، ان کی بات نہ مانے، ان کا کہا نہ مانا جائے۔ جب ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتا تو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر جب تک وہ شرک کا حکم نہ دیں تب تک ان کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں خاص طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر ادھر کا دھیان، ادھر کی توجہ اور ادھر کا خیال کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ انسان باہر رہتا ہے، اس کی ضروریات وابستہ ہیں، روزگار سے جڑا ہوا ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ اور اپنے بلبوتے جتنا بھی اس کے لیے پاسبل ہو، جتنا بھی ممکن ہو، تو اس کے لیے ان کے اخراجات ہیں، ان کی بیماری ہے، ان کی دکھی ہے، ان کو آرام پہنچانا، ان کی چاہتوں کو پورا کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنے اور میں لگ جاتے ہیں اور اس اصل ذمہ داری کو بھلا دیتے ہیں۔ قرآن کریم اس کو بہت منع کرتا ہے اور اس کو یعنی بخشا نہیں جائے گا۔ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اسلام نے اس بات کی تلقین اکثر و بیشتر کی ہے کہ والدین کی خدمت ہمیں کرنا ہے، فرما بردار رہنا ہے۔ بوڑھے ہونے کے بعد کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے، حتیٰ کہ یہ آیا ہے کہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ظلم و تشدد والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوائی کی ضرورت ہے، نہیں ہے، اگر ان کو ہے دوائی وقت پر نہیں ملتی ہے، ان کو آپ کی موجودگی، آپ کا قرب حاصل کرنے کی جب ضرورت ہوتی ہے، جذباتی طور پر آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور بسے ہوتے ہیں۔ اور بس اوقات جب بیماری سے جوجھ جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے، ایسے ایسے جملے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ ہاں یہ میرے جاننے والے ہیں، اس طرح کے وہی ماں باپ جو اپنے بچپنے کو یاد نہیں رکھتے۔ تو اس کے تئیں ایک چیز اور بھی جو اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ کسی بھی احسان کرنے والوں کو اپنے محسن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت تفصیلی ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شمارے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ دو کالر منتظر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ راشدہ صاحبہ ہیں پہلی کالر ہماری، اور اس کے بعد زاہدہ صاحبہ ہے۔ فرمائیں راشدہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مقدم۔ جی بھائی جان السلام علیکم، مجھے آپ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ فرمائیں بہن۔ جی نا پاپا، ہماری امی کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا، تو وہ اوپر
हमारे पापा छत पे सो रहे थे, तो वो नीचे उतर के आए फजर की नमाज के बाद, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि हमारी अम्मी यहाँ पर आ गई और आके वो बता रही है कि जैसे तुम कुछ ऐसा करो जी, मैं तो आ गई यहाँ पर, तुम ऐसा करो मैं मेरे बच्चों से ना 2-3 घंटे के लिए रोज मिलने आऊँ। कौन किसका जिक्र कर रहे हैं? कौन आ गई? हमारी अम्मी। आपकी अम्मी आई है? इंतकाल हो गया, साल भर हो गया। हाँ मौलाना साहब जहन में रखिएगा, हमारे बहन भाइयों के ख्वाबों में रोज आती है, वो मतलब ये कहती है कि जैसे मैं तो आ गई यहाँ पर, तुम ऐसा करो कि मैं 2-3 घंटे मेरे बच्चों से मिलने रोज आऊँ। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। ख्वाब जब आपके लिए कुछ लम्हों का इंतजार, एक और कॉलर है, उनकी हम बात सुन लेते हैं। फरमाए बहन, आपका क्या सवाल है? जाहिदा जी, हमारा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, लेकिन हमें संग जवाब दिएगा, हमारा टीवी नहीं है, हम टीवी देख पाएंगे, ठीक है जी? फरमाए। हाँ, हमारा सवाल ये है कि मेरे को लड़का महराजुद्दीन अंसारी एक ढंग काम नहीं करता है, उसकी उम्र 25 साल है, काम 1 रुपया को वो करने नहीं मांगता है, उसका दिल ही नहीं लगता है काम में, तो ये सब दुआ बताइए। काम में जी नहीं लगता है, काम में जी नहीं लगता। ठीक है बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार आपको करना होगा। निगार साहिबा हमारी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं अपने सवाल के साथ। खैर मकदम आपका निगार साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पूरे जी सलाम को बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। शुक्रिया। इस प्रोग्राम ने हम सबकी जिंदगी ही बदल दिया है, बता नहीं सकते आपको। बेहद शुक्रिया बहन, अल्लाह तहे दिल से सबको मुबारकबादी, बहुत बहुत। और अल्लाह का शुक्र। हमारा जी हमारा सवाल है कि बच्चों को पढ़ने में खूब दिल लगे, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए और 27 जुमले हम तक पहुंचाने के लिए। बच्चों को याद रह जाए मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया। सालार साहब आप फरमाएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, सवाल ये है कि जैसे जो 5 कलमे होते हैं हमें जो बचपन में सिखाए जाते हैं, उनकी मैसेज क्या मिलता है हमें? और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि मैंने कुछ हदीसें पढ़ी है, तो एक ही मज़मून के 2-2, 3-3 हदीसें मिलती है, इसके ऊपर रोशनी डाली। दूसरा सवाल वजाहत के साथ फरमा दें सर। जैसे मैंने कुछ हदीसें पढ़ी है, तो एक ही वजूद के हदीसें जो है तो कुछ अलग अलग मकसद बताते हैं, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली। कुछ समझ में नहीं आता किसकी तरफ जाए। तजाद की बात कर रहे हैं, हल्का सा कहीं टकराव की बात इन्होंने महसूस की होगी। जी जी, इसी सवाल को जी दूसरे सवाल से शुरू करते हैं। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, हमारे लिए अहम है, जाए कि और लोगों के लिए, कि जब अहादीस पढ़ते हैं तो उसमें इसकी वजाहत जो है वो अलग अलग की जाती है। जी जी जी। देखिए, उर्दू लिटरेचर में कुछ जो अंग्रेजी लिटरेचर से जो उर्दू लिटरेचर में बातें आई हैं, तो उसमें ये बात आजकल चल रही है कि टेक्स्ट का मतलब वो है जो पढ़ने वाला समझे। टेक्स्ट का मतलब मीनिंग वो है जो पढ़ने और सुनने वाला जो समझे, वो मीनिंग है। जी। तो ये तो एक अजीब कॉन्सेप्ट है ये, मतलब कहने वाले के एतबार से नहीं बल्कि समझने वालों के एतबार से। तो ये कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में एक अजीब हो जाएगा। फिर तो कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, वो मकसद नहीं बल्कि। जी। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि जब अलग अलग बातें हैं जी, तो इसके लिए कहा जाता है ना कि जो टेक्स्ट जिस जबान में है, उस जबान की अगर किसी को मालूमात रहती हैं, तो फिर वो देखता है कि इस लफ्ज का रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड क्या है, मतलब उसकी बुनियादी, उनका बुनियादी वर्ड क्या है। जैसे अस्सिरात का लफ्ज अभी बात आएगी तो मैं बताऊंगा कि लफ्ज कहां से आया है। जब हम रूट तक पहुंचते हैं तो फिर उसकी सही मीनिंग तक हम पहुंचते हैं। तो इसलिए अहले जबान का ये होना जरूरी है। एक तो ये अगर ये आम बात है, लेकिन ये आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है जी। और फिर जो आदमी बयान करने का अंदाज जिसका होता है उसी एतबार से वो माना लेते हैं। तो इसमें तो ये कि एक वसी मुताले की जरूरत है। और फिर जो आपका दिल जो चंद मानों में जो सामने रखते हुए जो इंसानियत से जो ज्यादा, ह्यूमैनिटी से जो ज्यादा करीब हो, उसको आप ले लिया करें। बस मैं यही मुख्तसरन यही कहूंगा। इनका दूसरा सवाल, इंसानियत से करीब तर जो बात हो उसको आप ले लिया करें, और जो उससे टकराने वाली बात उसको नजरअंदाज। दूसरा सवाल आपके सुपुर्द है। इनका जो पहला सवाल था हम तक नहीं पहुंचा था। बहरहाल इस पे हम बाद में बात करेंगे। वो कलमा के बारे में था कि जो हम 5 कलमे बचपन से, जो पहला कलमा तय्यब, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा है। देखिए, ये कलमा जो है ये कहीं कुरान से तो नहीं आया, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में फुक़हा ने इसको बयान किया है कि बच्चों को इस तरह से याद करा दिया जाए कि पहले कलमे का तो मतलब ये होता है कि उस अल्लाह से, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है,
عبادت کا مطلب اس کے بندگی یعنی اس کی اطاعت کے فرما برداری کے لائق کوئی نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محمد اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے میں بھی اسی بات کو شہادت کے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، اور تیسرے میں اللہ رب العزت کی ایک تعریف کی گئی ہے، چوتھے میں بھی اللہ رب العزت کی جو ہے تعریف کر کے استغفار کیا جاتا ہے۔ تو ان سب کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان عبادات وغیرہ کے قبیل سے جس اللہ رب العزت کو مانتا ہے تو اس کس انداز سے اس کو مانے، تو وہ باتیں اس میں اشارہ کی گئی ہیں۔ 2 کالر اور ہیں، محمد امین صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد ہم رخسار صاحبہ سے بات کریں گے۔ امین صاحب فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ان دنوں تو ربیع الاول چل رہے ہیں جی، مقدس دن جی، اسی کے بارے میں مجھے ایک سوال مولوی صاحب کو کرنا ہے۔ فرمائیں۔ تو عید میلاد جو ہے تو بہت اسپیکروں میں شور، عید میلاد النبی پوری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم۔ رخسار صاحبہ آپ فرمائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا رخسار صاحبہ۔ مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اوپر نا 6 سال سے بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ بتا دیجیے قرضہ بھی عطا ہو جائے، اور ہماری جو تنخواہ آتی ہے میرے شوہر کی تو اس میں برکت نہیں ہو پائی، آتی اور ساری قرضے میں نکل جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جو آپ نے قرض لیا ہے اس میں سود آپ دیتے ہیں، انٹرسٹ دیتے ہیں؟ نہیں، جو انٹرسٹ دیتے ہیں وہ تو عطا کر دیا، لیکن اب جو ہے وہ انٹرسٹ والا نہیں ہے، وہ ویسا ہی ہے، کسی رشتے دار سے ہی لے رکھا ہے، بہت اور وہ شکریہ، جان نہیں پا رہا کہ سود۔ بہت شکریہ بہن۔ کس طرح سے قرض ادا ہو، مولانا صاحب کوئی دعا اس کے تعلق سے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا قرض ادا کر دے، آمین، اس لیے کہ قرض جو کہ بوجھ تلے انسان تب جاتا ہے تو بڑا مشکل سے ابھر پاتا ہے۔ بے شک۔ اس کے لیے ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جی، یہ اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا ہو تو اس کو آپ پڑھیے۔ اور دوسری یہ کہ تیسرے پارے کے 12ویں پیج میں بیچ میں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، یہ ایک پوری آیت ہے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھی جائے تو اس سے قرض کے ادائیگی میں مدد ملتی ہے، اور پریکٹیکل لائف میں تھوڑا سیونگ کا سسٹم بنائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خیر و برکت کے تعلق سے کوئی خیر و برکت کے اعتبار سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا پڑھنا بہت مجرب مفید ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ۔ اور راشدہ صاحبہ کا خواب ہمارے پاس ہے امی کے تعلق سے کہ امی خواب میں ملنے آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے روزانہ ملنے آؤں گی، اس طرح کا مفہوم۔ جی، سب سے پہلے تو اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس خواب سے 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مردے کا گھر میں اس طریقے سے آنا ہمیں ایک موت کی اور آخرت کی تیاری کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے الرٹ رہنا چاہیے، ہمیں تیاری اس کی کرنی ہے۔ جی، اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کے پاس کسی ضرورت کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی ضرورت، ان کے لیے کچھ ایصال ثواب اور صدقے کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں ہمیں تیاری ہے اور ان کے لیے ہمیں صدقے اور ایصال ثواب وغیرہ کریں، تو یہ خواب میں یہ اشارہ اس طرف اشارہ ہے۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، شبانہ صاحبہ اور ساتھ میں شعیب صاحب ہیں۔ شبانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ شبانہ صاحبہ موجود ہیں ہماری فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ یہ میرا رشتہ تو نہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے تو پسند نہیں کر رہا ہے، وہ چلے جا رہے ہیں اس کے لیے۔ بہت شکریہ بہن آپ کا سوال، اور سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے، مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ شعیب صاحب آپ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شعیب صاحب، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ میں سنبل پور اڑیسہ سے بول رہا تھا۔ خیر مقدم آپ کا، فرمائیں شعیب صاحب کیا سوال ہے؟ میں اپنا گھر میں جوائنٹ فیملی تھے اور ہم لوگ اپنا جماعت پلان سے جڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اور ہم لوگ 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائی میں بہت اچھا محبت تھا ہم لوگ کا، اور ہم 2 چھوٹے بھائی میں تھوڑا نظر انداز کر کے بات کرتے ہیں، اور اسی سے میرا گھر بکھر گیا، اور وہ نیا گھر بنا تھا ہمارا 30-40 لاکھ کا، وہ گھر جو چھوڑ کے میں ایک جھوپڑی میں رہ رہا ہوں آ کے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ مولانا صاحب سے ہم رہنمائی یہیں پر حاصل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب انتشار پیدا ہو گیا، پہلے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ابھی ان کو اپنے ایک بھائی سے شکایت ہے کہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے نظریں پھیر لی ہیں، جس کے نتیجے میں گھر بکھر گیا ہے۔
देखिए, कुरान करीम की जब हम खिलाफ वर्जी करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। जी। कुरान करीम कहता है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान के अहकामात को मजबूती से थाम, मजबूती के साथ। जब हम उस कुरान करीम को सिर्फ तिलावत की हद तक रखेंगे, उसके अहकामात को नहीं जानेंगे तो एक दूसरे के हुकूक नहीं जान पाएंगे। बेशक सही। तो इसलिए दुश्वारी है। बहरकैफ ये जो कुछ हो गया तो एक तो ये कि तहादा और तहाब्बु का लफ्ज आता है, आपस में थोड़ा सा लेन देन शुरू करें, हदिया, गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ, तो उनसे इंशाअल्लाह दिल जुड़ेंगे। और दिल जुड़ने के लिए या रहमान या रहीम या वदूद ये पढ़ें भी, और इस इरादे से पढ़ें कि उनके दिलों को अल्लाह ताला मोम कर दे, तो इंशाअल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, तो ये आपके दूर होगी। तीसरी बात यह है कि आप अपने हकूक को दबा लें। आप अगर हक पे भी हों तो बजाय थोड़ा सा खामोश से हो जाएं, हर चीज़ के उस पर कंट्राडिक्शन पैदा ना करें, तो इंशाअल्लाह उनका दिल नर्म होगा और फिर आप एक मोहब्बत के साथ फिर उस घर में चले जाएंगे। अल्लाह बेहतरी के साथ रखे, इखलास और इत्तेफाक के साथ रखे। तो कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रफ़त ज़हरा साहिबा है और उसके बाद कहकशां साहिबा से हम बात करेंगे। रफ़त साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। रफ़त साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ जब तक आप। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मेरे तहज्जुद की टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए रफ़त साहिबा। मौलाना साहब, ये जो तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, इसमें कोई कहते हैं कि 12 रकात पढ़नी है, कोई कहते हैं 16 रकात पढ़नी है। हाँ, आपके सवाल का मफ़हूम हम तक पहुँच गया बहन। कहकशां साहिबा, आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब से बोल रहे हैं कि ख्वाब देखते हैं, हमेशा शादीशुदा आदमी का शादी होते हुए देखते हैं। शादीशुदा इंसान को ही दोबारा। औरत है, लड़के, जी कोई रिश्तेदार है या दोस्त हो, जो भी हो, मतलब शादीशुदा का ही शादी देखते हैं कि आपकी शादी हो गई है? जी मेरी शादी हो गई है। बहुत शुक्रिया बहन। बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू करते हैं। 2 कॉलर हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। खालिद साहब हैं और उसके बाद बहन फरीदा हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं। खालिद साहब, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आज ही ख्वाब में देखा सुबह की मैं बाजार जाता हूँ और मेरे साथ मेरे भैया हैं, मतलब मेरे खाला के लड़के, और मैं खुद से एक जो है मुर्गी ज़बह कर रहा हूँ। मुर्गी और जैसी मैं वो ज़बह करने जाता हूँ तो उनका जो गला होता है वो बकरे में तब्दील हो जाती है। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है ख्वाब की शक्ल में। बहन फरीदा, आप फरमाएं, आपका क्या सवाल है? जी, हमारी 2 बेटियां हैं और शादी नहीं हो रही, उसके लिए परेशान है। मैंने इस्तिखारा किया था, कुछ परेशान है, मेरी बच्ची बता नहीं रही क्या हालात है। तो मुझे रात में दिखाई दिया कि वो बीड़ी पी रही है लेटी हुई है मेरे साथ में। तो मैं रात से बहुत परेशान हूँ कि ऐसा क्या है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। मुझे बीड़ी पीती हुई मेरी बच्ची क्यों दिखती है? ये इस्तिखारा करने के बाद आपके ख्वाब में आया है? हाँ, आज मैंने रात में इस्तिखारा किया। मैंने अल्लाह से कहा मुझे दिखाओ, मेरी बच्ची बता नहीं रही है कि क्या बात है। तो मुझे बीड़ी पीती हुई दिखी है रात भर बच्ची। बहुत शुक्रिया बहन। मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है। जी मौलाना साहब, किस तरफ इशारा है? ख्वाब तो थोड़ा परेशान कुन है, और आप माँ हैं और माँ की जिम्मेदारी तो बच्चों के तहीं एक अच्छी है। बेशक किसी न किसी अंदरूनी कोई किसी तरह की भी कोई आयब की तरफ ये इशारा है। उसके लिए बहुत बदगुमान ना होते हुए कि कभी कभी पड़ोसियों में या किसी चीज़ों में आदमी कुछ गलत गुमान कर लेता है, तो आपकी जो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको आप हैंडल करें, अंडरस्टैंडिंग करें और उसके अंदर खूबियां पैदा करने की कोशिश करें बच्ची में। तो कोई ना कोई ऐसा है, जरूरी नहीं कि किसी कोई भी ऐसी बात की तरफ इशारा है और इशारा आपको कर दिया गया है ताकि आप उसे 2, 4, 5, 6 महीने उसको हैंडल कर सकते हैं। उस पर ध्यान तवज्जो की जरूरत है, उससे मालूम करने की कोशिश करें, दोस्त बन करके मालूम और कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए इसके लिए भी दुआ मौलाना साहब। तो उसके लिए या जामिओ या वदूदो या रहमानो या रहीम, ये 4 लफ्ज का मिला करके या जामिओ या वदूदो या रहमानो या रहीम, इसका ख्याल रखें। 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशनुमा साहिबा हैं और इफ़्फ़त हैं, लेकिन पहले इफ़्फ़त साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाएं इफ़्फ़त साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है, मैंने 2 रोज पहले ख्वाब देखा था कि
خواب میں میں روٹی بنا رہی ہوں, گوشت کی روٹی بنا رہی ہوں. اور دوسری بات ہے کہ میری امی جو ہے کافی عمر رسیدہ ہیں, انہیں کچھ مغرب کے بعد گھر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے, حالانکہ وہ اتنا پڑھتی رہتی ہیں, نہیں کر پاتی, لیکن نماز باقاعدہ. ایسا ان کو گمان ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے. بہت شکریہ. خوشنما صاحبہ آپ فرمائیں, آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اطہر بھائی, ہم مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے یہاں قربانی کے جانور پلے ہیں, مطلب بکرے ہیں, تو انہوں نے پرسوں کے دن ان سے قرآن گر گئی. مولانا صاحب ہم نماز پڑھ رہے تھے, تو جیسے ہی ہم نے دیکھا قرآن گری تو میں نے اسے اٹھایا, اللہ سے معافی مانگی, لیکن پھر بھی دل میں ایک ڈر سا غالب ہے. بکرے سے گرا نا؟ جی جی جی. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب ایسی صورت میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, قرآن کریم کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور آپ سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک بے جان جانور سے یہ چیز ہوئی ہے. آپ نے ایسی جگہ رکھا, یہ آپ کی غلطی ہے. تو اس میں اللہ رب العزت اتنی بڑی پکڑ نہیں کرتا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی پریشانی کی بات ہے. ایسے موقع پہ کہا انسان کو صدقہ کرنا چاہیے, تاکہ اللہ رب العزت کی کوئی ناراضگی اگر ہوتی ہے تو صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں, اور آئندہ اس کا خیال رکھیں, اور کوئی صدقہ جو بھی پاسبل ہو آپ کے لیے, 150 200 400 وہ آپ صدقہ کریں, تو انشاءاللہ اس کی کمی دور ہو جائے. حسب حیثیت جو بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتی ہیں. عفت صاحبہ کا خواب ہے مولانا صاحب گوشت کی روٹی بنا کر کھا رہی ہیں. جی, گوشت کی روٹی بنا رہی ہیں. تو اس پہ آپ خود اپنے اس میں دیکھیے کہ آپ جب گھر کے لوگ کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, تو بجائے یہ کہ کوئی اچھی بات ہونے کے, کبھی ایسا تو نہیں کہ آس پڑوس یا رشتہ داروں کی کچھ غیبت وغیرہ ہو رہی ہو, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, خواب میں دیکھا گیا, پھر آپ کو یہ موقع ملا یہاں سے کسی عالم سے پوچھنے کا, کسی سے بھی, تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ آپ کو اشارہ کیا گیا, پھر آپ کو بتایا گیا, دونوں مل کر کے اس کی خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے. تو آپ بجائیے کہ جب ہم آپس میں دوستوں یعنی اپنے فیملی میں بیٹھیں, تو کوئی اچھی بات کریں, نہ یہ کہ آس پڑوس کی یا رشتہ داروں کی غیبت کریں. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ وقت تعلیم کا بہت بہتر ہوتا ہے, بہتر تعلیم ہے, اچھی چیزیں ہم لگا دیں, سن سکتے ہیں, اچھی باتیں کریں, تاکہ ہماری زندگی اخلاقی تعلیمی اعتبار سے. بالکل, اور نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے. بہت شکریہ. 2 کالر ہیں ہماری فون لائن پر, جاوید صاحب ہیں اور صالحہ خاتون صاحبہ ہیں. جاوید صاحب پہلے آپ فرما دیجئے. ہلو جی فرمائیں جاوید صاحب, خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. ارے مولانا صاحب جو ہے ہمارا پیسہ باقی ہو گیا ہے, جو مال دیتے ہیں تو پیمنٹ نہیں مل پا رہی, تو اس سے دقتیں بھی بڑھ رہی ہیں. مطلب کسی سے آپ کی رقم نہیں مل پا رہی ہے؟ ہاں, یعنی ہے ایماندار لوگ, لگ رہا ان کو آگے سے مل رہا, آگے سے نہیں مل پا رہا, یا جو بھی ہو. اس کے لیے ہمارا صاحب سے کوئی دعا, کوئی صورت ضرور جانے گی. لیکن ایک کالر اور ہیں, بہن صالحہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر, ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. صالحہ خاتون صاحبہ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے صالحہ صاحبہ اور سوال پوچھیے. غالباً صالحہ صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہوگی. ناظرین, مفتی صاحب جاوید صاحب کا سوال ہے, کسی کو انہوں نے رقم دی ہے, رقم واپس نہیں مل رہی ہے. حالانکہ ان کو پورا یقین ایسا نہیں ہے کہ رقم ڈوب جائے گی, لیکن وہ کسی صورت دے نہیں پا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو, جو کہ ضرورتیں وابستہ رہتی ہیں. بے شک. تو اس کے لیے البتہ یہ ہے کہ یا ودودو یا فتاحو یا وکیلو, یہ 3 لفظ پڑھنا ہے, یا ودودو یا فتاحو یا وکیلو. دیکھیے, ہر آدمی کا جو پس منظر اس کے اعتبار سے الفاظ جوڑے جاتے ہیں, اس کا آپ دھیان رکھیے گا. تو یہی لفظ پڑھنا ہے, یا ودودو یا فتاحو یا وکیلو, 300 مرتبہ صبح, 300 مرتبہ شام. اللہ رب العزت سے دعا کرنا, تھوڑا سا صبر سے بھی کام لیں, اور ایڈجسٹمنٹ کا ماحول انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوگی. کہکشاں صاحبہ کا خواب ہے مفتی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ کی شادی وہ دیکھتے ہیں خواب میں. تو یہ خواب تو ان کا بڑا مبارک ہے, بڑا اچھا ہے, اور ان کے لیے خوشیاں آنے والی ہیں, اور خوشیاں آئیں گی. خوشی کئی طرح کی بھی ہو سکتی ہے, جو یہ تمنا رکھتی ہیں, جو مقاصد ہیں, وہ خوشیاں ملیں گی, چاہے فائنانشیل ہو یا کوئی اور بھی زیورات, کسی طرح کی بھی ہو. ان کے لیے خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ, اور بار بار خوشیاں آئیں گی. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ناظرین جو ہے شاد رہیں, آباد رہیں, اور بہن کی بھی مشکلات دور ہوں, اور وہ خوش و خرم رہیں. 2 کالر ہیں, عائشہ صاحبہ ہیں اور علی حسن صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. بہن عائشہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ
मुझे मौलाना साहब से ये पूछना था कि एक तो इस्तिखारा कैसे करते हैं, इस्तिखारे का और तरीका। दूसरा ये कि मेरे शौहर की कमर में रीढ़ की हड्डी में ना 2-3 हफ्ते हो गए हैं, बहुत दर्द रहने लग गया है। अब ये नहीं पता कि कमजोरी की वजह से रह रहा है कि किस वजह से रह रहा है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवालात हमारे पास हो गए हैं जमा। अली हसन साहब, आप बताएं आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? अली हसन साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो फरमाएं क्या सवाल है। गालिबन अली हसन साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आयशा साहिबा का सवाल लेते हैं। पहले तो इस्तिखारे का तरीका वो जानना चाहते हैं। देखिए, इस्तिखारे का तरीका जो अहादीस में आया है कि एक दुआ है जी, जो दुआ किताबों में वो दुआएं मिल जाती हैं, हदीस में भी इसका जिक्र है। तो इस्तिखारे की दुआएं जो उर्दू जो अरबी की किताबें, नमाज रोज़े की किताबें बेचते हैं, उनके यहाँ ये दुआएं मिल जाती हैं। नेट वगैरह पे भी डालेंगे ना इस्तिखारे की दुआ तो आ जाएंगी। तो उस इस्तिखारे की दुआ रात में सोने से पहले 2 रकअत नमाज पढ़ करके मुसल्ले पे पाक साफ सुथरी और उस दुआ को पढ़ें। और वहाँ पर हाज़िल अम्र का लफ्ज़ आता है कि यानी ये काम, वहाँ पे अपने उस काम की तरफ भी इशारा करें और वहाँ पे उस लफ्ज़ का उर्दू ही में नाम ले लें, हिंदी में नाम ले लें, और फिर उसी जगह वो सो जाएं बगैर बातचीत किए हुए। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिनों 7 दिनों में इंशाअल्लाह कोई ख्वाब के जरिए या दिल में किसी बात का शरह सद्र हो जाए, यानी दिल उसकी तरह जम जाए, या कोई आदमी मशवरा दे दे और वो मशवरा आपको अच्छा लगने लगे, इसी का नाम ये खैर है। और अगर ये अरबी का लफ्ज़ मुश्किल हो तो आप जो काम है इन सब 2 रकअत नमाज पढ़ करके और तवज्जो के साथ अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम ये काम करना चाहते हैं, इसमें ये दोनों मकासिद हैं और इसमें क्या बेहतरी है मेरे लिए। तो ये बोल करके आप सो जाएं सूरह यासीन पढ़ करके, तो आपका दिल जिसकी तरह ठुक जाए, मजबूत हो जाए, तो उसी का नाम इस्तिखारा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता नहीं है बल्कि दिलों में एक बात डाल दिया करते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मुख्तसर में कोई दवा जानना तो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तो उसके लिए एक तो ये कि मेडिकल इसमें चेक वगैरह भी कराना चाहिए। और वैसे आमतौर पर कभी कभी होता है कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, तो उसके लिए कैल्शियम वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मालकंगनी वगैरह का तेल होता है उसका मालिश करना, और सूरह फातिहा उस तेल में फूंक दें और उसी तेल का वो उस पर लगाते रहें। और कभी कभी मर्दों के अंदर ये होता है कि किसी यानी सीमेंट वगैरह की कमी की वजह से भी दर्द होता है, तो उसके लिए उस तरह की दवा खाएं। तो ये चंद चीजों मुकव्वी दवाएं खाएं। 2 कॉलर और हैं, आयशा साहिबा हैं और इरफाना साहिबा हमारी फोन लाइन पर है। बहन आयशा, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा साहिबा फरमाइए। हाँ जी, मुझे ख्वाब के बारे में जानना था। मैंने ख्वाब में अपने दांत टूटते हुए देखे। आगे के, ऊपर के नीचे के? ऊपर के दांत गिरते हुए देखे हैं, ऊपर के। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। इरफाना बहन, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं इरफाना। वो हमें अरहम के नाम के माने जानना थे और मेरी बहन का रिश्ता नहीं आ रहा है, हमें अपनी बहन के रिश्ते के लिए। बहुत शुक्रिया बहन, और फिक्रमंद होना लाजिम है बहन के लिए। बहन के रिश्ते के ताल्लुक से वो जानना चाहती है यहाँ से। सबसे पहली बात तो यह है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्दी से रिश्ता लग जाए और जितने भी लोग बगैर शादीशुदा के हैं उनके रिश्ते के लिए असबाब मुहैया हों। आमीन। और उनके लिए इन्हें चाहिए कि या जामिउ या वदूदू या जामिउ या वदूदू पढ़ें और सूरह रहमान की तिलावत ये सुबह में क्या करें। कितनी मरतबा? 1 मरतबा सूरह रहमान 1 मरतबा, या जामिउ या वदूदू इनका नाम मालूम होता है तो उसके एतबार से, और अगर नहीं तो कम से कम 500 मरतबा ये 2 लफ्ज है, या जामिउ या वदूदू, ये 500 मरतबा ये, और सूरह रहमान की तिलावत करें, इंशाअल्लाह शादी में आसानी होगी। अरहम के मानी इन्होंने जानने चाहे हैं। अरहम के माने बहुत ज्यादा रहम करने वाला, या अरहम राहिमीन तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, यानी मुनासिब है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। बहन आयशा का ख्वाब है, उन्होंने दांत गिरते हुए देखे ऊपर के। देखिए, कुछ ख्वाब ऐसे हैं, अब बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ से चूंकि जवाब भी देना है और ख्वाब जो है वो थोड़ा ये होता है। देखिए, इस ख्वाब की ताबीर, एक दांत जो है ये फैमिली की तरह जुड़ा हुआ है, और दांत टूटने का मतलब ये कि उस फैमिली में किसी तरह की कोई कमी आ सकती है, एक फैमिली के एक फर्द की कोई कमी आ सकती है, इसकी तरफ इशारा आमतौर पर दांत के ननिहाल और ददिहाल का ताल्लुक भी होता है, ऊपर के दांत। हाँ, तो इस तरह अब ये कि बहुत वाज़े लफ्जों में वक्त से पहले कुछ बोलना। अल्लाह से दुआ करें इसके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपके लिए खैर की, अल्लाह सबको आफियत के साथ रखे। रफत ज़हरा साहिबा का जो सवाल है वो तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से है, उन्होंने कितनी रकात हैं? देखिए, बात बार बार आती है और अच्छी बात है ये। देखिए, तहज्जुद की नमाज के लिए कोई तादाद रकात की तय नहीं है कि उतनी ही रकात पढ़नी है, बल्कि असल वही बात है कि जो चीजें कभी शुरू में किसी ने
احتیاطاً لکھ دیں کہ آپ 8 رکعت پڑھ لیجئے 12 رکعت پڑھ لیجئے، تو اب اس کو آنکھ بند کر کے اسی کو چلا دیا گیا اور بعد میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا کہ وہی ایگزیکٹ ہے، جیسے ظہر کی 4 عصر کی 4، ویسا تہجد میں کوئی تعداد کی حد بندی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کبھی 8 بھی کبھی 12 بھی جیسی گنجائش رہے ویسا پڑھا ہے۔ تو آپ کو جتنا موقع ملے آپ پڑھ لیں، 2 رکعت بھی اگر وقت کم ہے 2 رکعت بھی پڑھ لیا، زیادہ موقع ملا تو 12 رکعت بھی 16 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم پہ آپ کے۔ خالد صاحب کا خواب ہمارے پاس ہے، مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ بازار میں بھائی کے ساتھ وہ مرغی ذبح کر رہے ہیں، یہ انہوں نے دیکھا ہے، اور مرغی کے بعد جب یہ ذبح کرنا شروع کرتے ہیں تو بکرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی یہ خواب بھی تھوڑا بہت فکر مندی والا خواب ہے، اور اس کے لیے کہ آپ کا یعنی کچھ مارکیٹ لیول سے کوئی جو کاروبار یا بزنس میں کسی طرح کے کسی نقصان کی طرف یہ اشارہ ہے، تو یہ الرٹ کیا گیا ہے اوپر سے۔ آپ اس سے پہلے چاہیے کہ ساودھانی اور ہوشیاری کے ساتھ آپ اپنا کاروبار کریں اگلے کم سے کم 3 مہینوں کے اندر، اور تھوڑا صدقہ دیں آپ تاکہ آنے والی پریشانی سے آپ بچ سکیں، مشکلوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو صدقہ کرنا چاہیے۔ شبانہ صاحبہ کا بھی سوال رشتوں کے تعلق سے ہے، بہتر رشتے کے لیے کوئی دعا؟ بہتر رشتے کے لیے شبانہ صاحبہ کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ انہیں یا جامع یا ودود یا رحمان یا رحیم، ان کو 4 لفظ ملا کے پڑھنا چاہیے، یا جامع یا ودود یا رحمان یا رحیم، اور روزانہ صلاۃ الحاجہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور ہاتھ کو یوں رکھ کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آمین۔ زاہدہ صاحبہ کا سوال ہے، کام میں جی نہیں لگتا جی ان کے شوہر کا، تو تھوڑا سا یہ ہے کہ جب جس کام کے لیے طبیعت نہیں چاہتی ہے زبردستی کچھ دنوں تک یہ شوہر کا یہ واضح نہیں ہے، شوہر ہے بچے کے تعلق سے بات، ہاں بچے کے لیے 30 سال کے ہو چکے تھے وہ، تو ان کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز پڑھنا چاہیے۔ نگار صاحبہ کا سوال ہے، بچوں کو یاد رکھنے کے لیے، سبق یاد رکھنے کے لیے کس دعا کا اہتمام کرائیں؟ دیکھیے قرآن یہ 16ویں پارے میں یہ 19ویں پیج میں پہلی دوسری لائن ہے، یہ رب زدنی علما، تو یہ ان کو رب زدنی علما خود پڑھنا چاہیے، اور بچے کو بھی زور سے پڑھنا چاہیے کہ بچہ بھی اس کو سنے اور آہستہ اس کو یاد کرا دینا چاہیے، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، تو انشاءاللہ اس بچے کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی سعد مشتاق صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا سفر، انشاءاللہ تعالی کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔